اس کا آغاز ایک سنجیدہ اور پرسکون ماحول سے ہوتا ہے۔ عثمان سردار بالا خاتون کے ساتھ ایک اہم گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں۔ بالا خاتون نہایت حکمت سے کہتی ہیں، آپ سرحدیں تو بڑھا رہے ہیں، مگر کیا دل بھی اسی طرح جیت پا رہے ہیں؟ جشن میں آنے والے سرداروں کی اپنی کمزوریاں ہیں، کیا وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ خود کو ان سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں؟ عثمان بیگ خاموشی سے سنتے ہیں، ان کے چہرے پر عزم صاف نظر آتا ہے۔ وہ بولتے ہیں، میں نیا نظام قائم کروں گا اور جو اس کا حصہ بنے گا اسے سب کچھ قبول کرنا ہوگا۔ عثمان بیگ گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر یہ بھی بولتے ہیں کہ اگر ہمیں خلیفہ کی حمایت حاصل ہو جائے تو ان زمینوں پر مضبوط اور عادل نظام قائم کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہماری کامیابی صرف تلوار سے نہیں بلکہ اتحاد اور حمایت سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ گفتگو ظاہر کرتی ہے کہ بالا خاتون ریاستی فیصلوں میں برابر کی شریک ہے۔ اگلے منظر میں عثمان بیگ اپنے بیٹے علاؤالدین کو بلاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بطور سفیر طیفور کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ برحیت جنگ کی قلعہ ہمارے حوالے کر دے، ورنہ ایسا حملہ ہوگا جیسے وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ لمحہ واضح کرتا ہے علاؤالدین کو ایک بڑی آزمائش سونپی جا رہی ہے۔ جنگ سے پہلے ایک نرم منظر، گونجا خاتون کی آواز میں خوف ہوتا ہے۔ وہ علاؤالدین کو کہتی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ علاؤالدین نرمی سے جواب دیتا ہے، میں تمہارے خوف کو سمجھتا ہوں۔ گونجا کہتی ہے، میں اور ہمارا بچہ تمہارا انتظار کریں گے، وعدہ کرو جلدی واپس آؤں گا۔ علاؤالدین بولتا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ منظر یاد دلاتا ہے کہ ہر سپاہی کے پیچھے ایک گھر بھی ہوتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کراسی صاحب اور بیگم خاتون ملتے ہیں۔ کراسی صاحب بیگم خاتون سے کہتے ہیں کہ میں ناقابل شکست اتحاد چاہتا ہوں، آپ دیوان میں میری آنکھ اور کان بند کر جائیں۔ بیگم خاتون سمجھ جاتی ہیں کہ یہ اصل مقصد کیا ہے۔ وہ جواب دیتی ہیں کہ اتحاد کی قیمت ہوتی ہے، کیا آپ ادا کر سکتے ہیں؟ دیوان سے پہلے ہی سیاست شروع ہو چکی تھی، یہاں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں۔ اور پھر اگلے لمحے میں ہم دیکھتے ہیں خان سردار کے سپاہی آتے ہیں اور انہیں خبر دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کا دعوت کا پیغام وزیر حضرت کو دیا اور انہوں نے یہ ہمیں بولا کہ ہم پہلے باقی سرداروں کے پاس جائیں گے جو زیادہ طاقتور ہیں، اور اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو ہم عثمان سردار کے پاس تب جائیں گے۔ پھر سپاہی ایک اور بات بتاتا ہے، سردار وزیر حضرت پر حملہ بھی ہوا تھا لیکن ایک نقاب پوش شخص نے ان کی جان بچا لی۔ عثمان بیگ کی نظریں سخت ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، دیوان سے پہلے یہ سب ہونا، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش ہے، ہم معلوم کریں گے اور اس کھیل کو کون سر انجام دے رہا ہے۔ اب صورتحال مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے سپاہی کا بات سن کے یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیر حضرت ہمیں کمزور سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہماری دعوت پر آنا مناسب نہیں سمجھا۔ آخرکار دیوان کا دن آ پہنچا ہے، ہر طرف اعلان ہو رہا ہے، سردار آ رہے ہیں، شاندار استقبال، مگر ہر چہرے کے پیچھے ایک الگ کھڑا تھا۔ بیگم خاتون مسکرا کر کہتی ہیں عثمان سردار کی بیٹی سے، میں عثمان کو اس وقت سے جانتی ہوں جب وہ جوان تھا۔ فاطمہ خاتون حیران ہو جاتی ہے، ماضی کے راز، حال کی سیاست سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ سین میں ہم دیکھتے ہیں کماندار لوکاس ہولوفیرا سے ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں صرف انصاف چاہتا ہوں، جنگ صرف سپاہیوں کے درمیان ہو، بے گناہ محفوظ رہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ بات عثمان سردار تک پہنچاؤ۔ اور پھر وہ ایک راز کھولتا ہے، تمہارے چچا زندہ ہیں، یہ خبر آنے والے واقعات کا رخ بدل سکتی ہے۔